الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور آپ کے آل و صحاب۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت دا انہاں لوگوں تے بڑا احسان ہے جنہاں نوں اس نے صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح عقیدے نال نوازے۔ انسانیت دا اصلی دشمن شیطان دے نال ہر وقت لگا رہتا ہے، اور ہر وقت انسان نوں فکری لحاظ نال بھی، سوچ دے لحاظ نال بھی، عقیدے دے لحاظ نال بھی، عمل دے لحاظ نال بھی گمراہ کرنے دی کوشش لگا رہتا ہے۔ اور جدوں بھی انسان اپنی سوچ اور فکر تو ہٹتا ہے، جدوں بھی انسان دے دل دے اندر خوف الہی دی کمزوری آتی، ادو شیطانی حملے زیادہ ہوتے ہیں، وہ وساوس زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی دے نال اپنے شکار کر لیتا ہے۔ اور پھر انسان دے کوئی ایسا عمل کراتا ہے جس دے نتیجے چ انسان دی ساری عمر دیاں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے تو وہ عاقبت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوفناک حالت ہے، اس سے تو بچ کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ہر وقت انسان جڑا ہے اس چیز تو بچن واسطے اگر وہ توبہ کا رستہ اختیار کرے، استغفار کا رستہ اختیار کرے، اور اپنے ذہن نو، اپنے آپ نو اپنے محاسبے دے اُتے لگائے، خود اپنے بارے میں وہ محاسب بنے، تب بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دے کولوں اپنے قصوراں دی، اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہے، اللہ دی رحمت نو وہ حاصل پاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گل خود قرآن حکیم کے اندر آپ بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی انہاں لوگوں کو یہ گل دس دیو
جنہوں نے اپنی جاناں اتنے زیادتیاں کیتیاں نے، اپنی جان اتنے زیادتیاں کی، اپنی آپ اتنے جنہیں ظلم کیتے، اپنے آپ اتنے انسان ظلم ہمیشہ غلطیاں نال کرتا ہے۔ غلطیاں جدوں انسان کرتا ہے پھر غلطی تے غلطی، گناہ تے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اپنے آخری انجام میں پہنچ جاتا ہے۔ بے شک دنیا نہ ویکھتی ہوگی لیکن مالک کائنات اس کو ویکھ رہا ہوگا، وہی طرفوں وہی رحمت کا دروازہ وائے بالکل وہ باب کھلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ گل سمجھاتی کہ بے شک زیادتی ہو جاتی بندے کو، ظلم ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں بندہ ظلم کرتا ہے۔ جدوں انسان ظلم کرتا ہے تو پہلے اثرات وہی اپنی ذات تے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہویا گا۔ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، واپس لوٹو گے، تو اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم پاؤ گے اور وہ سب گناہ معاف کر دے گا، قصور معاف کر دے گا۔ اس لیے انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بخشن ہارے رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے تے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت تو مایوس ہون دا لوگوں نے غلط مفہوم لیا ہوا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا گیا ہے کہ دنیا سے آدمی جو مرضی کرتا رہے، وہ اعمال جس طرح مرضی ہوں، وہ بالکل اللہ اور رسول دی طریقے کی پابندی نہ کرتا ہو، بے شک بس بغاوت کی زندگی گزار کے گیا ہو، پھر چونکہ وہ کلمہ گو ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی رحمت نال بخشی دیا کہ نبی دا امتی، یہ کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جڑا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ کا تصور یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو بندہ واپس آئے، توبہ کرے، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاضر پائے گا، وہ دی رحمت کا باب کھلا ہوا پائے گا۔ یہ ہے تو اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہونے کا مطلب۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں جدوں دوسری باری مصر بھیجیا سی تو انہوں نے پھر وصیت کی سی، وصیت کردیا ہوا کیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور مایوسی کا مظاہرہ نہ کرو۔ فرمایا بلا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت تو مایوسی اختیار نہ کرو، اپنے مقصد لیے نکلو، نیک مقاصد کے واسطے جدوجہد کرو، کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہو۔ انہ لا، یہی ایسا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اگر پلے مان کہ اللہ کی رحمت تو مایوس ہمیشہ کافر ہوں، نہ شکرے لوگ اللہ کی رحمت تو مایوس ہوتے ہیں، شکر گزار لوگ مایوس رب کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جد و جہد کے اندر، اپنی کوشش کے اندر ہمیشہ اس امید اتنے زندہ رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انہوں نے ڈھانپ لے گی۔ جتھے آدمی عمل کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، اسباب کا استعمال کرتا ہے، ان اسباب کے نال نال اگر وہ دعا کا سہارا نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار نہیں ہوتا، تو اسباب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسباب کامیاب ہمیشہ ادو ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد آئے۔ اس واسطے فرمایا کہ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ غور کرو اس آیت پہ، دو گلاں فرمائی اور شرط دے نال فرمائی۔
پہلی یہ کہ رجوع کرو اپنے رب کا. دیکھو نا وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی. اس وبا کی اصل حقیقت کی ہے، یہ اصل کیفیت کی ہے، اسی اس تو بے خبر لوگ. سانوں جنی کی خبر ہے نا جی، وہ صرف میڈیا کے ذریعے ہے. وہ صحیح ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، واللہ والا بسوا سانوں نہیں پتہ. لیکن ظاہری طور پہ یہ حالت یہ ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن پہ ہے. اور جڑے ساڈے سیانے نے ڈاکٹر حضرات، انہوں دی نصیحت یہ ہے کہ یہ پرہیز کرو، لاک ڈاؤن سے رہو. بالکل ٹھیک ہے، شریعت اسلام بھی یہی کہتی ہے کہ پرہیزگار بن کے رہو. یعنی جڑی شیواں نقصان دین والی نا انہوں تو بچ کے رہو. بچن کے طریقے بھی دسے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اس بچاؤ دے نال نال یہ گل پلے بنو رجوع اللہ والی. یہ مادی چیزاں، یہ مادی علاج کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ دی رحمت نہ ہو، جب تک اللہ دی نصرت نہ ہو. اس لیے کیا کہ انیبو الی ربکم، اپنے رب بل رجوع کرو. نہ شرط لائی و اسلموا لہو من قبل، اور اس کی فرما برداری کر کے رجوع کرو. فرما بردار بن کے اللہ تعالیٰ نے جڑے احکام دیتے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے زندگی گزارنے بتائے ہوئے انہوں نے اختیار کرو. رجوع اللہ مطیع فرمان ہو کے کرنا ہے، مطیع فرمان ہو کے اللہ تعالیٰ دے حکام تے عمل کردیا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اتنے دسے طریقے دے مطابق زندگی گزاردیا ہویا رجوع اللہ کرنا ہے. تے نال یہ بھی کہہ دیتا کہ من قبل یاتیکم العذاب، قبل اس دے کے عذاب آ جائے. کیونکہ اگر عذاب شروع ہو جائے تو یہ دو کفیتیں ہوتی ہیں، دو صحتیں ہوتی ہیں. جدوں وبا آتی ہے، جدوں کوئی عذاب ہوتا ہے، اس بچتے صرف وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ چاہے بچانا، دوسرے لوگ نہیں بچ سکتے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس وبا کا شکار نیک و بد سب لوگ ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی فرمایا جہاں مفہوم ہے تقریباً کہ جدو وبا آئے گی، عذاب آئے گا، وہ سب لوگوں کو لیمٹ کرے گا، لیکن قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی فنیت عمل ہوتے اٹھا. نیکوکار لوگ بھی وہ شکار ہوئے لیکن وہ اپنے عمل تو اٹھن گے، اور برے لوگ اپنے عمل تو اٹھن گے. اس لیے یہ گل کہیے کہ عذاب الہی شروع ہو جان تو پہلوں توبہ کرو، عطایت خدا و رسول اختیار کر لو. ثم لا تنصرون، یاد رکھو پھر اس کے بعد مدد نہیں کی جائے گی، اس کے بعد نصرت نہیں آئے گی. تاریخ شریعہ بہت مسائل موجود ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں مسلم بندیاں خود یہ گل کہی، خود یہ دعوت دیتی ہوئی ہے. سورہ زمر دی آیت نمبر 60 چ گل فرمائی، سورہ مومن دی آیت نمبر 60 چ گل فرمائی ہے. وقال ربکم، تواڈے رب دا فرمان یہ ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تواڈے رب دا فرمان ہے کہ مینوں پکارو، میرے کو دعا کرو، میرے کو منگو، میں تمہیں دیاں گا، میں تھوڑی دعا قبول کراں گا. قرآن مجید کی آیت بالکل صاف صاف بیان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے منگو. کس طرح منگتے ہو؟ منگن کا طریقہ دستا ہے کہ رجوع اللہ کرو اور عطایت کرو. عطایت دے ذریعے منگو نا تو پھر وہ دے گا. اور نال بھی گل کہی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے لوگ میری بندگی تو تکبر کریں گے، عبادت تو تکبر کریں گے.
سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اسی انہاں نوں ذلیل و خوار کر کے جہنم رسید کر دیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر دعا کرنوں عبادت قرار دیتا گیا۔ دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ عبادت دا مغز ہے۔ جنی تسی نماز پڑھتے ہو نا، جو کچھ تسی کرتے ہو، حج کرتے ہو تو تلبیہ پکارتے ہو، روزے رکھتے ہو وہ دعا کرتے ہو، تو اصل وہ روح جڑی ہے وہ اللہ رب العالمین نو پکارن دی روح ہے۔ اسے نو پکارنا، اسے دے کولوں دعا کرنی، اسے کولوں منگنا، اپنی حاجات نو منگنا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے بھی یاد رکھو جدوں اسباب کم نہیں ہوتے، اسباب ناکام ہو جاتے، جدوں مریض لا علاج ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن نے یہ چیزاں پیدا کیتیاں نے، وہ قادر ہے اس گل تے کہ وہ اس وقت بھی اب دعاواں قبول کر کے شفا عطا فرما دے، بیماراں نوں تندرست کر دے، اس گل تے قادر ہے، اور یہ ایمان دا حصہ ہے یہ چیز۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دعا دے اتے کاروائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور تیسری گل یہ کہ دعا کردیا ہویا غیر اللہ تو بچو، شرک تو بچنا۔ دعا ایسا نہیں کرنی بھی شرک پیدا ہو جائے، خالص اللہ نو پکار، اپنی عطایت نو خالص کر کے وہ واسطے اسے نو پکارنا۔ اس کو پکارنے واسطے سپیکراں دی لوڑ نہیں، لاؤڈ سپیکر لان دی نہیں لوڑ، ہاؤ ہو دے نعرے لان دی نہیں لوڑ، خفیہ چپکے چپکے گڑ گڑا کے اس کو پکارنا ہے، اور کسی نے وچ پان دی نہیں لوڑ۔ یاد رکھو قرآن و سنت دے اندر کوئی تصور ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن چ یہ گل دسی کہ اے نبی جدو میرے بارے بھائی 10 سالہ کا عبادی انی فائنی قریب، جو میرے بندے میرے متعلق پوچھو تو میں نے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جدوں بھی کوئی پکارنے والا پکارے وہی پکار کا جواب دے۔ شرط یہ لائی کہ فلیو مینو، لیکن منو تو صحیح نہ، گل تو منو نا، کہ ایمان لے آؤ نا، اس گل تے ایمان لے آؤ، تسلیم کرو، سرے تسلیم خم کرو، تائید کرو، اس کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جڑے دعا نہیں کرتے یا دعا منگن کوئی عیب سمجھتے ہیں، انہوں نے بارے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ جہنمی نے، وہ دراصل عبادت الہیہ دے منکر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جڑے لوگ اللہ کو منگن تو بھی تکبر کرتے، اللہ کو منگن تو وہ گویا اللہ دی بندگی تو منہ بول رہے ہیں، اللہ دی عبادت تو منہ بول رہے ہیں۔ فرمایا اسی ان قریب انہوں ذل و خوار کر کے جہنم رسید کر دیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نو دعا نو عبادت قرار دیتا ہے۔ ان دعا هو العبادت، فرمایا دعا عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، قال ادعونی استجب لکم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الدعاء مخ العبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنا، اللہ نو پکارنا ایک عبادت کا مغز ہے، کیونکہ اصل عبادت اللہ نو پکارنا ہی ہے۔ وہ تسی رکوع پہ کے انہوں پکارو، سجدہ کر کے اس کو پکارو، قیام دے وچ پکارو، قعدہ وچ پکارو، بیٹھ کے لیٹ کے کھڑے ہو کے پکارو، یہ حیات جیڑی بھی استعمال کرو وہ اصل چیز پکار ہے، اس دی حمد و ثنا ہے، وہ دی تکبیر ہے، وہ دی تحمید ہے، وہ دی تسبیح ہے۔
وہ تعریفاں نے اور پھر اپنی حاجتاں نے۔ دعا عبادت دا مقصد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جڑا اللہ کو نہ منگے اللہ اتنے ناراض ہو جائے۔ اللہ کو جڑا نہ منگے اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ دو قسم کے لوگ نے دنیا جتنی کافر دنیا ہے وہ مادیات کا سہارا لینی ہے۔ جدو مطالعہ کریے نا قرآن مجید کا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے فرعون نے اپنی مادی قوت کا استعمال کیا، وہ مقابلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو لرجو کی، اور مادی قوت کے مقابلے سے اللہ نو پکارنا لے غالب آئے۔ اللہ نے سارے اسباب فنا کر دیتے انہوں نے سب کی سب چیزاں ناکام ہو گئی۔ اب جس طرح ہوں کرونا کے اندر بڑیاں بڑیاں سپر طاقتیں جڑیاں منہ پر نہ جا پڑی، علاج نہیں ہے، سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، کوئی رستہ نہیں مل رہا، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، لاک ڈاؤن پہ چلے گئے لوگ، خوف زدہ ہو گئے، ایک دوسرے کو ملن تو گئے، اپنے عزیزاں رشتہ داراں دفن کرن تو گئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء نو دعا دے سوا اور کوئی شے نہیں ٹالدی، آئی دی مصیبت ٹلدی ہے دعا دے نال۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ساڈا اخلاص کتنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساڈے ظاہر تے باطن تو واقف ہے، اسی کس حالت میں کس طریقے نال کس خلوص نال کس عاجزی انکساری دے نال اپنے رب کو پکارنے یہ وہ جانتا ہے۔ جتنے خلوص نال کو پکارے گا، جتنے اخلاص نال، جتنی انکساری نال، اتنا ہی وہ مدد واسطے اللہ کی رحمت بروئے کار آ جائے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص جڑا اللہ تعالیٰ کو دعا کرتا ہے اللہ عطاہ اللہ تعالیٰ انہوں عطا کر دیتا ہے، دعا رد نہیں کرنا۔ مومن دی دعا رد نہیں کرنا، پہلی گل ہے پکی پکی۔ مومن دی دعا، ایمان والے بندے دی دعا، توحید پرست دی دعا اللہ نامنظور نہیں کرتا، لیکن وہ جڑا جواب ہوتا ہے وہ حکمت تے مبنی ہوتا ہے، جہاں اس دعا کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہی گل اس حدیث مبارکہ دسی گئی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، لیکن جیڑی چیز میں مانگ رہا مجھے یہ نہیں پتا بھی میرے ہاتھ میں بہتر ہے، کیونکہ میری اس نظر وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ باطن تے نہیں۔ لیکن میرا مالک جو ہے، میرا اللہ جو ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی کچھ منگ رہے ہیں، یہ واسطے مفید بھی ہے کہ نہیں۔ اس واسطے گل فرمائی گئی ہے کہ جو کچھ بندہ منگتا ہے اللہ انہوں عطا کرتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، یا تو وہ دعا ہو بہو قبول کر لیں، جو منگتا وہ دے دیتا ہے، یا فرمایا او کفا عنہ من السوء، یا کسی بڑی مصیبت کو تو ٹال دیتا ہے جہاں انہوں پتہ نہیں ہوتا۔ معلم یادو بے اسمن او قطع الرحم، دو شرطاں لائیں ہوئی، ایک تے گناہ دی دعا نہ کرے، گناہ کرنے دی دعا نہ کرے، اور قطع رحمی دی دعا نہ کرے، کسی رشتہ دار کو نقصان پہنچانے دی دعا نہ کرے، کسی ایسے شخص کو جہد نال وہ رحم کا رشتہ ہے وہ نقصان دی دعا نہ کرے، کسی دی برا منگن دی دعا نہ کرے،
کسی دی برائی دی کسی دی برائی منگے گا قطع رحمی دی دعا کرے گا تو اللہ نہیں قبول کرے گا، اور یہ وہ حق سے ویسے بہتر نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ، کوئی بھی مسلمان بندہ جدوں کوئی دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر نہ کہ گناہ کا کوئی شائبہ ہے، کسی کی برائی نہیں منگی ہوئی، اور نہ ہی قطع رحمی کا کوئی شائبہ ہے، جتنا بھی کچھ آپس کے رشتہ داراں دے اندر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جھگڑے لڑائیاں فساد جو ہو جائے، قطع رحمی کا حکم پھر بھی نہیں، اپنی طرفوں اپنی سائڈ سے سیو رکھنی چاہیے، قطع رحمی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، قانون کو اپنے ہاتھ سے لین کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کی برائی کی دعا کرے گا یا قطع رحمی کی دعا کرے گا پھر نہیں، اس کے سوا الا آتا اللہ احد فی ثلث فی ثلاث، تین گلاں پھر بھی ہوں، اگر ایسا کرتا ہے شرطاں پوری کر کے دعا کرتا تو تینوں چ کوئی ایک گل ضرور ہوئے گی۔ اما یجعل لہ دعوۃ، یا تو اس کی دعا بعین ہی قبول کر لے، جو کچھ وہ منگتا انہوں دے دے، وہ اسباب پیدا کر لے، یا اما ان یدخر مالہ فی الآخرہ، یا اس کو اگر ابھی حکمت کہندی ہے کہ یہ گل جو منگتا ہے صحیح نہیں ہے لئی، تو اس کو آخرت دے واسطے وہ اعمال دے واسطے ذخیرہ کر دے، اس دعا کا اصل انہوں فائدہ انہوں آخرت میں چھوڑے۔ تیسری گل یہ فرمائی کہ اما یضرب عنہ من السوء مثلہا، جیڑی بھلائی وہ منگتا ہے اللہ دے علم دے وچ، دی حکمت وچ وہ نہیں ٹھیک، تو وہ دے بدلے چ وہ دے جی کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں ٹال دے گا۔ یہ یہ مطلب نکلیا کہ ایک مومن بندہ جڑا ہے، مسلمان بندہ جڑا ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے اخلاص نال، تو ضائع نہیں جاتی، یا وہ ذخیرہ ہو جائے گی، یا بہو انہوں مل جائے گی، یا وہ دے بدلے چ کوئی مصیبت ٹل جائے گی، دعا بیکار نہیں جاتی۔ اس لیے کہ مومن کو سبق یہ دیتا گیا ہے کہ اصل تیری عبادت اللہ نو پکارنا ہے، لہو دعوت الحق، اسے نو پکار اور کسی نو پکار۔ پھر یہ گل بھی ہے کہ بے یقینی جتھے ہوئے اتھے بھی بس دعا قبول نہیں، بے یقینی دعا یقین نہ کرنی چاہیے، یقین پیدا کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یقین نال دعا کریا کرو کہ اللہ قبول کرے گا۔ انہاں تینوں گلاں چ کوئی ایک ضرور ہو جائے گی۔ جدو اس یقین نال آدمی دعا کرتا ہے تو نفسیاتی طور پہ مطمئن ہوتا ہے، اپنا دل وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جیڑی وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں بھی انہوں ملی، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب یہ بدلے چ کوئی مصیبت ٹال دیتی ہے، انہیں کوئی مشکل آن والی سی جی انہیں ٹال دیتی، اور یہ بھی نہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ میری یہ دعا کل قیامت کے دن ذخیرہ ہو گئی، یہ اجر منوں قیامت کے دن ملے گا۔ یہ وہ یقین جڑا آدمی نو پختہ رکھتا ہے، دین دوتے عمل جڑا ہے نا اس دنیا کے اندر یہ بہت مشکل ہے، اور خاص کر فتنے کے زمانے بہت مشکل ہے۔ جدوں ہے جب دا ہن زمانہ ہے ہر طرف فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، بے شمار فتنے نے اس وقت، اور خاص کر تشکیک دا فتنہ ہے۔
شکوک و شبہات دا فتنہ ہے، دین تو دین بیزاری دا فتنہ بڑا پیدا ہو گیا۔ بے سمجھ لوگوں نے عام لوگوں نو دین بیزار کر دیتا ہے، یقین میں مک گیا لوگوں نے۔ اس گل تے یقین رکھنا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، لوگوں کسی شخص نو موت نہیں آ سکتی اللہ دے اذن دے بغیر، وہ وقت لکھا ہوا ہے، آ ہی نہیں سکتی موت۔ اس کے اندر بے یقینی پیدا ہو گئی، اور بے یقینی نہیں پیدا ہو گئی کہ سائیں سمجھا کہ مادی وسائل ہی ہیں سب کچھ، وہ نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو وہ گھر والے بھی انہوں ہاتھ نہیں لگاتے، بے یقینی دی یہ گل ہے، اس گل تے یقین نہیں رہا، صورتحال یہ ہے، اور یہ بے یقینی نال اس طرح ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ یقین پیدا کرو نا، یقین دے نال سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ شرط پہلے عرض کر دیتی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر دی آیت نمبر 54 یہ گل فرمائی ہوا، انیبوا الی ربکم واسلموا، اپنے رب ول رجوع کرنا ہے تو عطایت نال لے کے آ، فرما بردار بن کے رجوع کرنا ہے، قبل اس دے کہ تواڈے اللہ دا عذاب آئے، اور جے آ جائے تو پھر مدد نہیں ہوئے گی، مدد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کوئی معالج نہیں مدد کر سکتا، خود معالج مر رہے ہیں، دوسرے لوگوں نالوں ڈاکٹر زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اندازہ کرو تسی، اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنے بڑے بڑے سائنسدان نے، کدھر گئی یہ سائنس؟ ایٹمی ہتھیار بنا لینے والے پوری دنیا کو مار دینے واسطے، ہن کدھر گئی سائنس ہوں کہ ایک وائرس جہاں انہیں شکست دے دیتی لوگوں نے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتا ہے، تنبیہات نے، نیک لوگوں واسطے آزمائش ہے اور بداں واسطے عذاب الہی بن کے آیا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ خبردار کیتا ہے، انسانوں کو سمجھائیاں گلاں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ زمر دی آیت نمبر 55، یہ سورہ زمر کا حصہ پورا پڑھنے والا ہے۔ قرآن کو بدل لو نا، یہو جہے حالات کے اندر وہ مطالعہ کرو، اتوں رہنمائی لو، زندگی کے مشکل اوقات کو کس طرح گزارنا ہے، قرآن مجید دی وہ رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، جو کچھ اللہ نے تہاڈی طرف اتارے ہے، یعنی اللہ نے جو کلام اتارے ہیں، اللہ نے جیڑا قرآن اتارے ہیں، جیڑا دین دے کے نبی کو بھیجے، یہ جتنے اچھے پہلو انہوں نے پیروی کرو، تلاش کرو کہڑی گلاں، چنگیاں گلاں کرو، چنگیاں گلاں اختیار کرو، چنگیاں چیزاں اختیار کرو، اور اپنا دامن بچا کے رکھو بریاں چیزاں کو۔ قبل اس دے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اچانک کوئی تمہید قائم ہوئی ہے تو کرونا آن لگیا، یہ کوئی پہلو منصوبہ بنیا، ایک دم دنیا چ آیا اور خبرانیاں شروع ہو گئی اور مشرق تو مغرب تک پھیل گیا۔ ارے بھائی لوگو تسی یہ کہندے ہو بھی ایک تو دوجے نوں لگن ڈیا ہے، تو جے مشرق ایک آدمی نوں ہویا ہے تو مغرب میں جا کے کیویں ہو گیا؟ سمجھاؤ کی گل ہے؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ پیدا کردہ چیزاں، یہ ساڈا یقین ہے کہ دنیا کے اندر وائرس تو لے کے ہاتھی تک ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اور جدوں چاہتا ہے وہ پیدا کر دینا، جدوں چاہتا انہوں سمیٹ دینا۔ اب پچھلے دنوں سب لوگ جانتے ہیں کہ کانگو وائرس آ گیا، جانور مرن لگ پے، انسان مرن لگ پے، پھر ڈینگی آ گیا، بڑے لوگ مر گئے، اس تو پہلے بڑیاں اس لیے جو وبائیں ہیں، اور پھر ہوں اچانک یہ آ گیا، اور اس نے آن کے تو پھر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ چ لے لیا۔
مشرق مغرب پوری دنیا. اور اگر میں تسی اجازت دو تو میں کہتا ہوں کہ اجے بھی اسی غیر بازاری مسلمان پورے مسلمان نہیں ہے اسی یہ باوجود بھی مسلم ممالک پھر بھی محفوظ ہے دوسرے دنیا نال. رپورٹاں پڑھ کے لیا موازنہ کر کے دیکھ لو. اور خاص کر اچھے لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والے لوگ زیادہ محفوظ ہیں. اور یہ حکم ہے سانو شریعت کا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو. مضر چیزاں دو بچاؤ اپنے آپ کو حفاظت کرو اپنے آپ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اگر تسی انہاں چیزاں دی اصولاں دی پابندی نہیں کرو تو پھر ترے گلاں چار فرمائیاں نے کہ اسے سورت دی آیت نمبر 56 فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی فرطت فی جنب اللہ. پھر افسوس کرو گے حسرت دے سوا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میرا لنگ گیا حسرت دے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اور بندہ کہے گا ہائے افسوس میں اللہ دی جناب دے وچ گستاخی کیوں کی تھی, میں اللہ دی جناب وچ قصور کیوں کی تھی, میں اللہ کا حق کیوں نہیں پہچانا. پچھتائے گا. وَإِن كُنتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور میں کیوں مذاق سمجھدا رہا, میں مذاق کیوں اڑاندا رہا. پچھتائے گا اپنے دو عملوں. ایک یہ کہ اللہ دے حق نوں میں پہچانیا نہیں, اور دوسرا ہے کہ میں انہوں مذاق ہی سمجھدا رہا. اللہ دیاں گلاں نوں, اللہ دے رسول دیاں گلاں, دین دیاں گلاں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی. اور دوسری گل فرمائی اس سے اگلی آیت فرمایا 57 آیت او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اپنا قصور اللہ نے ذمہ لگایا. بہت سارے لوگ اسی اس طرح کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سانو بچا دینا. اللہ نے چاہیا ہوا ہے, اللہ نے تو دسیاں ہوئی ہیں گلاں. اللہ تعالیٰ نے تو چیزاں جنہوں تو بچنا چاہیے تفصیل بیان کر دیتی انہوں نے. قرآن و سنت جو تفصیل ہے, دانش منداں دیاں کتاباں جو ان کی تفصیل موجود ہے. ڈاکٹر اپنی ہدایات کے اندر تفصیلات بیان کر رہے ہیں, سب کچھ دسے ہے. لیکن وہ کہے گا یا تسی یہ جی کہو لو ان اللہ ہدانی, جے اللہ مینوں سیدھی راہ لا دیندا لکنت من المتقین, تے میں پرہیزگار بن جاتا. اللہ میری رہنمائی کر دیندا تے میں بچ جان والا چ بھی ہو جاتا. تو بھئی اللہ نے تو کیتی پر اللہ تعالیٰ نے تے ہر چیز کو بیان کیتا ہے. حلال بیان کیتا ہے, حرام بیان کیتا ہے, جائز بیان کیتا ہے, نجائز بیان کیتا ہے. برائیاں گن گن کے دسیاں نے, عقیدے دیاں برائیاں بھی گن گن کے دسیاں نے, تے عمل دیاں برائیاں بھی دسیاں. اور یہ گل دسی ہے کہ بھئی اتوں بچ کے رہنا جی, اس طریقے نہ بچ کے رہنا. یہ جو ساری چیزیں موجود ہیں. اب اس کے بعد جو رگڑا کھادا ادو یہ کہنا کہ جی وہ سانو رہنمائی دیندا تو میں پرہیزگار بن جاتا. گویا اپنا جرم اللہ کے ذمہ لگانا. جدو سمجھایا جا رہا ہے ادو سمجھایا نہیں. تیسری گل فرمایا او تقول حین تری العذاب, یا انج کہو جدو عذاب نو نظر آئے, تو عذاب جدو نظر آئے تو پھر انج کہنا لگا کہو لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا اللہ ایک باری ہوں میں واپس کر دے, میں نیک ہو جانا, پھر میں یہ ساری برائیاں چھڈ دیا, میں نیکوکار بن جاؤں گا, میں بڑا پرہیزگار بن جاؤں گا. لیکن پچھتاوا ہے. پھر پچھتائے کیا ہیت, جب چڑیاں چگ گئی کھیت. وقت گزر جائے تو پھر پچھتاوا کی کرے گا. آج کے وقت آج اسی زندہ ہاں, اسی عمل کر سکنے ہیں, اسی گل سمجھ سکنے ہیں, علم حاصل کر سکنے ہیں, اسی انہاں ساری ہدایات تے عمل کر کے اپنا دفاع کر سکنے, اپنی حفاظت کر سکنے ہیں. اسی دی پرواہ نہیں کر رہے, اسی ان ہدایات تے عمل نہیں کر رہے, نہ اسی دانش منداں دیاں گلاں نوں مننے ہاں, ہدایت تے عمل کیتا, نہ اسی اللہ رسول دی گلاں نوں منی ہے.
اور پھر اپنے گناہاں نو اپنے جرماں نو تقدیر دے پردے چھپا کے کہ یہ اللہ انج کردا تے انج ہو جاندا. بھئی اللہ نے تو اپنا حق ادا کر دیتا ہے اور بندے دا حق جڑا بنتا ہے فرض بنتا ہے وہ ادا کرے. یہ جواب آیا مسلسل 3 آیتاں وچ جواب آیا اللہ پاک نے جواب دیا. یہ اس طرح دی سوچ کے لوگ اج نہیں ہیں کل نہیں ہیں سارے ہمیشہ رہے ہیں ہر زمانے چ رہے ہیں اور رہندے رہن گے آئندہ بھی رہن گے. اللہ رب العالمین فرمایا بلا ہاں قد جاءت کا آیاتی قد جاءت کا آیاتی ہاں تیرے کو میری آیات آئیں سی تیرے سامنے میری آیات پڑھیاں گئی سی. فکذبت بہا فکذبت بہا تو جھوٹی سمجھدا رہے ہو تو کوئی پرواہ نہیں کی تو سمجھا ایویں ہی گلاں مار رہے ایویں مولویاں دیاں گلاں نے جویں پچھلے دن ایک منسٹر کہتا سی بھی سارا فساد ہی مولویوں کی وجہ ہے عذاب ہی مولویوں کی وجہ ہے. ارے تینوں پتہ لگے گا جو اگے جائے گا قرآن پڑھ کے دیکھے تینوں پتہ لگے. اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا تو جھوٹ سمجھدا رہا ان آیاتاں تو اس تعلیم کو غلط سمجھدا رہا واستکبرت اور تو تکبر کا شکار رہے ہیں. ایمان کر کے کسی نہ لفظوں پہ غور کرو یا اینک لگا کے دیکھو معاشرے تو ان کتنے لوگ یہو جہے نظر آئے سینکڑوں ہزاراں لوگ نظر آئے مذاق اڑا رہے ہیں. اور اتنے لائناں لگیاں ہوئی لائناں سینکڑوں لوگوں دیا لائناں لگیاں ہوئی انہوں نے کورونا کچھ نہیں کہنا. سبزی منڈی ہزاراں لوگ نے کٹھے کورونا کچھ نہیں کہنا. مسجد 5 بندے ہون تو کورونا لگتا ہے. تسی جہالت دی انتہا دیکھو نا. یہ طبقہ ہے جہاں ذکر اس میں آیات میں آئے گا اس طبقے کا ذکر ہے قرآن کے اندر. یہ ادو بھی ہے سن ہون بھی ہیں ایسا بھی رہن گے. یہ گل فرمائی ہاں بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. اور تم منکر خدا بن کے رہے ہو منکر قرآن بن کے رہے ہو تو اللہ کی تعلیم کا منکر بن کے رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. اور فرمایا مخاطب تو ویکھیں گا انہاں لوگوں کا حال جڑے اللہ کے ذمہ جھوٹ بولتے رہے اللہ کے بارے جھوٹ بولتے رہے نے. وجوہہم مسودہ انہاں دے چہرے سیاہ ہو جان گے عذاب دی شدت ویکھ کے عذاب الہی دی شدت کو ویکھ کے رنگ کالے ہو جان گے نا. اور پھر نالے گل کئی سمجھ لے الیسا فی جہنم مثوی للمتکبرین. تو کی سمجھنا ہے کہ یہ تکبر کرنے والیاں دے واسطے اللہ نے جہنم کی جگہ نہیں بنائی ہوئی. بھئی یہ میں نہیں اپنے کو بیان کر رہے کہ قرآن پاک دی آیات یقین نہ سننا یقین نہ پڑھنا انہاں دی یقین پیدا کرنا. اور پھر فرمایا سیاد رکھ لے نجات انہاں گلاں تو انہاں سزاواں تو صرف کون لوگ پاؤں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سورہ دی آیت نمبر 8 وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. بچن کے اللہ انہوں نے بچائے گا جیڑے بچن دی کوشش کریں گے. ذمہ ساڑھے لائی ہو جائے گا میں بچتا ہی جدوں نہیں برے عمل تو اگر بچاں گا نہیں تو انجام تو بھگتاں گا نا. جیڑا بندہ برائی تو بچن کا نہیں سوچتا بری چیز کے استعمال تو نہیں باز آتا بری بات کے استعمال تو باز نہیں آتا وہ انجام بھگتے گا کہ نہیں. یہ بات کہہ دیتی سب لوگوں نے کہہ دیتی. اگر کوئی کافر آدمی بھی بچ کے رہے گا مضر چیزاں تو بچ جائے گا. اللہ کا تو بات آئے گی کہ بچ جان گے اللہ بچائے گا انہوں لوگوں جڑے اتقو بچ کے رہیں گے اپنے آپ مضر تو بچا کے رکھیں گے نقصان دہ چیزوں تو بچا کے رکھیں گے اللہ انہوں نے بچائے گا.
اور نال پھر یہ گل فرما دیتی ہے کہ بما فازاتہم انہاں واسطے کامیابیاں ہیں، اپنی کامیابیاں دے نال وہ زندگی گزار سکن گے۔ اور یقین مانیے جدوں اسی انہاں چیزاں دے اصول توڑ دیتے تے جنہ جوڑے انہوں نے دنیا بنا لی، چلو دنیا ہی صحیح، آخرت نہ صحیح۔ اسلام کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کر سب اہل مغرب نے جو آج ساڈیاں عدالتاں دے اندر، ساڈی سیاست دے اندر، ساڈیاں حکومتاں دے اندر، ساڈیاں تجارتاں دے اندر، ساڈیاں بینکاں دے اندر، ساڈیاں دکاناں دے تے لٹ مار ہے، جھوٹ ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہر شخص دوسرے لٹن تے بیٹھا ہوا ہے، اللہ دا عذاب آیا ہوا ہے اور اسی پھر بھی نہیں ڈرے، پھر ہٹ کیویں جاوے؟ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح عذاب لے آتا ہے اسی طرح ہی این ہوا چلا کے ختم کر دیں۔ یہ مسالہ قرآن نے بیان کی، یونس علیہ السلام عذاب دی وارننگ دے کے جاندے نے، وارننگ دیتی، جدوں دے اثار ظاہر ہوئے نا تے پیغمبر اجازت تو پہلو چلا گیا، ہجرت پہلو کر گیا، اللہ دا رسول پڑھو نا قرآن میں یہ قصہ کیویں ہے، قوم میں اثار میں پتہ لگ گیا یار مارے گئے، آ گیا تھا، وہ نکلے اپنے بچے لے کے، اپنی ہر شے لے کے گھراں چوں نکلے، سجدہ ریز ہو گئے، توبہ کیتی، یا اللہ معاف کر دے۔ قرآن کہندا ہے کہ اللہ نے انہوں معاف کر دیا، عذاب ٹل گیا، ادھر ٹل گیا نا، ادھر جڑا اجازت دے بغیر گیا سی انہوں مچھی کے پیٹ سے پہنچا دیا، چل گیا، وہ میرا رب ہے، قادر ہے ہر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لن نقدر علیہ، وہ سمجھتا یہ سی کہ میں انہوں پھڑا گا نہیں، گرفت نہیں کرا گا، معمولی گل سمجھی سی ہمیں، لیکن اللہ پکڑ لیتا۔ پھر سمجھاؤ کہ مچھلی کے پیٹ چوں کسی ڈاکٹر نے آپریشن کر کے کٹیا سی، کدی سوچی تو یہ گل؟ ویسے کدی غور کیتا ہے؟ کوئی دوائیاں دیتیاں سن بھی کی ہویا؟ مچھی کے پیٹ چوں کیویں نکل آئے؟ یہ واقعات پڑھے نا، یہ سچے واقعات قرآن نے بیان کیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ چوں انہوں کڈیا اور اتنی پسماندگی کی حالت کڈیا کہ چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں سی انہوں نے۔ پھر اللہ نے انہوں بریتے دے تے انہوں واسطے ایسا پھل پیدا کر دیتا جنہوں اتنے استعمال کر کے ذرا تندرست و توانا ہو جا، آخر چل واپس پھر اتنے اپنی قوم وال واپس آئے۔ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں بیان کر کے سمجھایا گیا ہے سانوں کہ جو کچھ ہون دنیا میں پیش آ رہا ہے پہلے بھی آ چکا ہے، جس طرح پہلے لوگ بچے میرے کو اہل ایمان، اس طرح تسی بھی بچن کی کوشش کرو، انہاں چیزاں کی پابندی کرو۔ اور پھر نال یہ گل فرمائی ہے جدوں اللہ تبارک تعالیٰ کو لوگ ڈرتے ہیں تو وہ دسے ہوئے اصولوں تے زندگی گزارتے ہیں تو پھر لا یمسہم السوء، اور دکھ تکلیف انہوں نے نیڑے نہیں آتی، انہوں اللہ تعالیٰ شفاواں دیندا ہے، انہوں جڑیاں بیماریاں ہوندیاں نے صرف ازمائش لیے ہوندیاں نے، لنبلونکم بشیء من الجوع والخوف والنقص من الاموال والانفس والثمرات، ازماواں گے، اللہ نے کہا تمہیں ازماواں گے، تھوڑا دعویٰ بڑا ہے نا کہ اسی مسلمان ہاں مومن ہاں، تاکہ پھر ازماواں گے تمہیں اسی بھوک دے کے ازماواں گے، خوف دے کے ازماواں گے، تمہیں جاناں دی اطلاق دینا ازماواں گے، تھوڑیاں فصلیں کم ہو جانگیاں انہوں نے ازماواں گے۔ اور جڑے لوگ پھر بھی راستہ صبر دا اختیار کرن گے ببشر صابرین الذین، انہاں لوگوں اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی اعتقاد جنہوں نے اللہ تے رکھے، اللہ فرمایا نبی انہوں نے خوشخبری سنا دی، یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا تے چار دیہڑے ہے، کسی دی ذرا تنگ دست نہ گزر گئی، کسی دی ذرا خوشحال نہ گزر گئی، ہے کچھ بھی نہیں، یہ خواب ہے۔ اس حوالے نال فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نجات رکھی ہوئی ہے بچ کے رہنے والے واسطے، متقین واسطے۔ مصائب ہوندے نے، مسائل پیدا ہوندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جو بچاؤندا ہے، کیونکہ ہر چیز دا خالق اللہ ہے۔ سورہ زمر دی آیت نمبر 62 فرمایا
اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے دا خالق، کوئی شے دی اذن تو بغیر پیدا نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر اور باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ خالق کل شے وہو علی کل شے وکیل، اور ہر شے دے اوتے نگرانی کر رہے ہیں، نگران ہے ہر شے دا، وہ اپنے بندیاں دا کار ساز ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا ہے کہ توبہ کرو جدوں یہ حالات اس طرح دے ہون، جتھے تسی مادی و سہارے استعمال کرتے ہو، علاج معالجے کرتے ہو، دوائیاں استعمال کرتے ہو، ڈاکٹروں دی ہدایات اتنے عمل کرتے ہو، اتنے نال ہی اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرو، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور خالص کر لو اپنے آپ، توبہ کرو۔ اس لیے این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار توبہ شکستی بعد آباد۔ کہتے ہیں اے اللہ دی درگاہ ایسی درگاہ ہے کہ اتنے نا امیدی والی گل ہی نہیں ہے، نہ مایوسی والی کوئی گل نہیں، اور تیری یہ توبہ 100 بار بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی بعد آ، پھر بھی بعد آ، توبہ کر اور دعا کر، یا الہی بخش مارا، یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا، دردار از خلق و عالم، ظلم کہتو وہم بلا ہم وبا۔ اے اللہ سانو عافیت عطا فرما، سانو محفوظ کر ان مصیبتوں تو نہ وباواں تو، دعا کرو اس وبا تو اللہ سانو محفوظ رکھ۔ اور اس دنیا کے اندر جو چیز بھی تو پیدا کی اس عالم کے اندر جو چیزاں پیدا کی انہوں دی شر تو محفوظ، اللہ نے حکم دیتا ہے نا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہو میں پناہ مانگنا رب الفلق دی، پھر پوری سورتیں پڑھو، اللہ دی پناہ چاہو، اللہ دی پناہ منگو، اللہ دی پناہ منگنی دعا کرنی ہے، دعا کر کے یقین اور ایمان دے نال دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو ظالم دے ظلم تو، قحط سالی تو، اور جتنیاں وباواں نے جس قسم کی بیماریاں نے انہوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ ساری خطا کاراں دیا دعاواں قبول فرما، اور ہر بندے نو بیمار نو اللہ مچ مرضى مسلمین سانو معاف کر دے۔